السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک مرتبہ سیکڈ امپلائیز یعنی برطرف سرکاری ملازمین ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے کہ شروع سے ہم اس ایشو کو کور کرتے آ رہے ہیں اور لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ 17 اگست 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے کی وجہ سے محض چند پٹیشنرز کو سنا گیا اور ایک ایسا فیصلہ دے دیا گیا جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین برطرف ہو گئے، بے روزگار ہو گئے۔ 16,000 سے زائد یہ خاندان یا ملازمین 17 اگست 2021 کے 3 رکنی بینچ کے عدالتی فیصلے کے ذریعے متاثر ہوئے، بے روزگار ہوئے۔ پھر اس کیس کے خلاف جو فیصلہ آیا، اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد دیگر درخواست گزاران نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا شروع کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں درخواست گزاران نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریویو کے لیے درخواستیں دائر کی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے پہلے اس کیس کو 3 رکنی بینچ نے سنا اور پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ری ہیئرنگ ہم اس کیس کی کر رہے ہیں، یعنی اثر نو اس کیس کو دوبارہ سنا گیا۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مین کیس تھا اس میں محض چند ملازمین کو سنا گیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جس سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین متاثر ہوئے۔ وفاقی حکومت نے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے ریویو پٹیشن فائل کر رکھی تھی، اس میں 4 بنیادی گراؤنڈز تھے جن کے اوپر بات کی گئی۔ 4 نکات تھے ریویو میں جو اٹھائے گئے۔ پہلا جو پوائنٹ تھا وفاقی حکومت کا، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس معاملے کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی جو وائریز ہوتی ہیں، جو شکیں ہوتی ہیں، اس کو جب جانچا جاتا ہے تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری کرنا یا اس کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا لا پوائنٹ وفاقی حکومت کا اس معاملے کے اوپر یہ تھا کہ اس کیس میں محض چند ملازمین کو سنا گیا اور ایک ایسا فیصلہ دے دیا گیا جس سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین متاثر ہوئے اور فیئر ٹرائل کا حق ان ملازمین کو نہیں دیا گیا۔ تیسرا لیگل ریویو کے لیے جو گراؤنڈ وفاقی حکومت کا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 20 مہینے تک، یعنی 1 سال اور 8 مہینے تک اس کیس کا فیصلہ محفوظ رکھا، جو کہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ اور چوتھا لا پوائنٹ وفاقی حکومت کا یہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر جب بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی وائریز کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی ہیں یا کوئی لا چیلنج ہوتا ہے تو کورٹ حتی الامکان یہ کوشش کرتی ہے کہ اس لا کو بچایا جائے، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جاتا، یعنی غیر آئینی قرار نہیں دیا جاتا۔ 5 رکنی لارجر بینچ بنا۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کی اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں ریویو پٹیشنز تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دی، مسترد کر دی، لیکن آرٹیکل 184(3) کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا اور اس آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ وہ ملازمین جن کی بھرتی کے لیے 1996 سے لے کر 1999 تک، 1993 سے لے کر 1996 تک جن ملازمین کی بھرتی ٹیسٹ انٹرویوز کے ذریعے نہیں ہوئی، ان ملازمین کو فوری بحال کیا جائے۔ لیکن جن ملازمین کی جو ٹیسٹ انٹرویوز کے ذریعے آئے ہیں اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس تمام تر صورتحال میں اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں وہ ملازمین اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریوں سے برخاست ہوئے ہوں، کرپشن کی بنیاد پر ہوئے ہوں، ایبسنس آف سروس یعنی غیر حاضری کی بنیاد کے اوپر جن کو نوکریوں سے نکالا گیا ہو،
تو یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ اس عدالتی فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ عدالتی حکم نامہ آیا تو اس کے بعد تمام ڈپارٹمنٹس جو کہ تقریباً 72 کے قریب ہیں، جس میں مختلف محکمے بھی آتے ہیں، آئی بی کا ادارہ ہے، سوئی سدرن ہے، سوئی ندرن گیس کمپنی ہے، اسی طرح سے این ایچ اے ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس ہے۔ تو ان تمام جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنے اپنے اداروں سے رجوع کرنا شروع کیا اور کوشش کی کہ کس طریقے سے بحالی ہو سکے، لیکن یہ ہمیں جو پہلے ہم پروگرامز کرتے رہے اس کے ذریعے ہمیں پھر یہ اطلاعات آتی رہیں کہ ان ملازمین کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا رہا اور نوکریوں کے اوپر نہیں رکھا جا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 17 اگست کا جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت تو ان اداروں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم پہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، اور فوری طور کے اوپر ان ملازمین کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا گیا۔ لیکن اب جب کہ عدالتی فیصلہ ان ملازمین کے حق میں آیا ہے تو ان ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیلے ٹیکٹس یعنی تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر ان ملازمین بیچاروں کو خوار کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ادارے یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں کیا نہیں آتا، عدالت کے واضح احکامات ہیں، ان کے باوجود ان ملازمین کو کیوں بحال نہیں کیا جا رہا۔ اور سب سے اہم بات کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اس معاملے کے اوپر تمام سیکٹریز اور تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ تمام ملازمین کو عدالتی فیصلے کی روشنی میں بحال کیا جائے۔ گو کہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن جو اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے بھی یہ لیٹر جاری ہو چکا ہے، مراسلہ جاری ہو چکا ہے کہ ان ملازمین کو فوری طور کے اوپر عہدوں پر بحال کیا جائے، اور جو اس حوالے سے عدالتی حکم نامہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ لیکن اب بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور ان بیچارے ملازمین جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے اپنی جاب میں دوبارہ جانے پہ۔ خاص طور کے اوپر آج ہم بات کریں گے اسٹیٹ لائف انشورنس کے حوالے سے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے حوالے سے ہمیں شکایت ملی ہے راحیلہ اسلم کی جانب سے، ایک خاتون پٹیشنر ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس لے کے آئی تھیں، اور انہوں نے بھی یہاں پر ریویو کیس فائل کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو دوبارہ بحال نہیں کر رہی، اور تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ملازمین ہیں یہ سفر کر رہے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس تمام تر صورتحال پہ کہ جب عدالتی فیصلہ 17 اگست کا آیا تو اس وقت تو فوری طور کے اوپر ان ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب ان ملازمین کی بحالی سے متعلق سپریم کورٹ کا جو ریلیف ہے سپریم کورٹ کے ذریعے وہ بھی مل چکا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ایک مراسلہ تمام کارپوریشنز کو، تمام سیکٹریز کو، تمام جو ادارے ہیں ان کو لکھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر تاخیری حربے جو ہے وہ یوز کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے 198 یعنی 198 کے قریب ملازمین ہیں، جس میں افسران اور ملازمین ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اب جو ہے یہ ملازمین خوار ہو رہے ہیں۔ دیگر بھی کئی محکمے ہیں جس میں ابھی تک جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان ملازمین کو نوکریوں کے اوپر بحال نہیں کیا جا رہا۔ کچھ ملازمین پی ایس او کے ایسے ہیں جن کو بحال کیا گیا ہے، اور اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اسلام آباد کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان ملازمین کو بھی بحال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کون کا محکمہ جو ہے وہ ان ملازمین کو دوبارہ بحال کر رہا ہے، اور کون کون سے ایسے محکمے ہیں جو ان ملازمین کی بحالی میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مشکلات ڈال رہے ہیں،
تو اس حوالے سے جو بھی نئی صورتحال جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔